سارا سال تم نے احتیاط نہیں کی. اگر آپ جو ادھر ریسرچر لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ روزہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 12 سے 14 گھنٹے. آپ ریسرچ پڑھیں کہ 36 گھنٹہ بھوکا رہنے کے بعد جو انسان کے جسم میں پازیٹیو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں نا، وہ جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، فروٹ کھا لیں، اس سے وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی. ہم سائنس تو کہتے ہیں 36 گھنٹے بھوکا رہو، 36 گھنٹے کے بعد یہ بڑی فائدہ مند تبدیلی آتی. لیکن یہ ڈائریکٹ 36 گھنٹے پہ بندہ نہیں پہنچتا. اس کے جو مختلف فیزز ہوتے ہیں، مطلب کچھ کام 6 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ 6 گھنٹے بھوکا رہیں، باڈی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں پھر اور مثبت تبدیلی آتی ہے. جب 18 سے 20 گھنٹے گزرتے ہیں پھر اور مثبت تبدیلی آتی ہے. تو جب پیٹ کو ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ریسٹ ملتی ہے تو باڈی کے اندر ریجنریٹو سیلز پیدا ہوتے ہیں. یعنی اردو کے اندر میں کروں تو جو صحت مند سیلز، صحت مند خلیے پیدا ہوتے ہیں جو معدے کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں. تو یہ روزہ میڈیکلی بھی فٹ ہے اور روزہ مذہبی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ روزہ اگر کوئی میڈیکل اعتبار سے رکھے گا اللہ اس کو وہ جزا نہیں دے گا، کیونکہ رب حضور کی حدیث مبارک ہے گناہ اسی کے ہی معاف ہوں گے جو خالص ایمان کے ساتھ روزے رکھے گا اور خلوص کے ساتھ روزے رکھے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مجھے دنیا کا یہ فائدہ ہو، بلکہ روزہ اس لیے رکھے کہ یہ رب کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. جب وہ رب کا حکم مانے گا اس کو اجزاء، اس کو فائدے خود حاصل ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟